پاکستان کے تاریخ میں ایک دن ایسا بھی گزرا ہے جب صرف ایک شخص کے دستخط سے ملک کی آئین کا پورا ڈھانچہ ہی الٹ دیا گیا۔ یہ کوئی بغاوت نہیں تھی، کوئی مارشل لا بھی نہیں، بلکہ یہ سب کچھ قانون کے نام پر کیا گیا۔ آج ہم شیخ عزیز کے لکھے ہوئے ڈان نیوز کے ایک مضمون کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو 16 اگست 2015 کو شائع ہوا تھا۔ اس کا عنوان ہے تاریخ کا ایک ورق، آئین کا چہرہ مسخ کرنا۔ یہ مضمون ہمیں جنرل ضیاء الحق کے دور کے ایک ایسے اقدام کے بارے میں بتاتا ہے جس نے پاکستان کے پارلیمنٹری نظام کو سمجھے کہ راتوں رات صدارتی نظام میں بدل دیا۔ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں کتابوں کا نچوڑ، وائرل موضوعات اور وہ خبریں جن پر بات ہونی چاہیے۔ پڑھنے والے ہم، سننے والے آپ۔ چلیں ذرا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ بالکل، اور اصل کہانی شروع ہوتی ہے 1985 کے غیر جماعتی انتخابات سے۔ یہ مضمون اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ جب ان انتخابات کے نتائج جنرل ضیاء کی توقعات کے بالکل برعکس آئے تو انہوں نے اپنی طاقت کو بچانے کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کیا اور اس راستے نے پاکستان کے آئینی سفر کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ صرف چند ترامیم کی کہانی نہیں، یہ اس بات کی کہانی ہے کہ آئین کو ہی اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کا ہتھیار کیسے بنایا گیا۔ اچھا، تو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ 1985 کے انتخابات میں ایسا کیا ہوا تھا جو جنرل ضیاء کے لیے ایک سیاسی بھوچال ثابت ہوا؟ وہ تو ملک کے مطلق العنان حکمران تھے، انہیں انتخابات کے نتائج سے کیا فرق پڑنا تھا؟ یہی تو اس مضمون کا سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ دیکھیں، جنرل ضیاء نے یہ غیر جماعتی انتخابات اس امید پر کروائے تھے کہ ان کے حمایت یافتہ، قدامت پسند اور جاگیردار قسم کے لوگ پارلیمنٹ میں بھر جائیں گے، جس سے ان کے مارشل لا کو ایک سویلین چہرہ مل جائے گا۔ اچھا، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ عوام نے ان کے وزراء اور مجلس شورا کے کئی اراکین کو شکست دے دی۔ اس کی جگہ پارلیمنٹ میں بہت سے لبرل، آزاد خیال اور نسبتاً ترقی پسند امیدوار پہنچ گئے۔ تو یہ ان کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ صرف سیاسی دھچکا نہیں تھا، بلکہ یہ عوامی سطح پر ان کی پالیسیوں کا ایک واضح مسترد ہونا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسی پارلیمنٹ تھی جو ان کی جیب میں نہیں تھی، اور انہیں اسی پارلیمنٹ سے ایک وزیر اعظم بھی چننا تھا۔ تو ایک ایسی پارلیمنٹ کا سامنا تھا جسے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ ایک عام سیاستدان تو شاید جوڑ توڑ کرتا، اتحاد بنانے کی کوشش کرتا، لیکن جنرل ضیاء کا پس منظر فوجی تھا۔ انہوں نے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کون سا راستہ چنا؟ مضمون اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ انہوں نے سیاسی جوڑ توڑ کے بجائے ایک زیادہ طاقتور اور قانونی راستہ چنا۔ مضمون کے مطابق انہوں نے پاکستان کے دو نامور ترین قانونی دماغوں AK بروہی اور شریف الدین پیرزادہ سے رابطہ کیا۔ اچھا، یہ وہ لوگ تھے جو آئینی قانون کی بھول بھلائیوں کو خوب سمجھتے تھے۔ ان کی مشاورت سے ایک منصوبہ تیار ہوا جو بڑا شاطرانہ تھا۔ منصوبہ یہ نہیں تھا کہ آئین کو معطل کر دیا جائے، بلکہ یہ تھا کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ہی آئین کی روح کو ختم کر دیا جائے، یعنی آئین کے ذریعے ہی آئین کو کمزور کرنا۔ بالکل۔ ان مشیروں نے سفارش کی کہ پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس بلانے سے پہلے ہی آئین میں اتنی بڑی تبدیلیاں کر دی جائیں کہ تمام اختیارات صدر کی ذات میں مرکوز ہو جائیں۔ ایک منٹ، یعنی منتخب پارلیمنٹ کے حلف اٹھانے سے پہلے ہی اس کے پر کاٹ دیے جائیں؟ یہ تو جمہوریت کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے مترادف ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا، یہی ان کا منصوبہ تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جب پارلیمنٹ آئے تو اس کے پاس صرف ربڑ اسٹیمپ بننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 2 مارچ 1985 کو ایک صدارتی حکم نامہ جاری کیا گیا، جسے دی ریوائول آف کانسٹیٹیوشن آف 1973 آرڈر یا مختصراً RCO کہا جاتا ہے۔ رکیں، مجھے یہ ہضم کرنے دیں۔ ایک حکم نامے کے ذریعے آئین کی بحالی، نام تو بڑا معصومانہ لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل کھیل کیا تھا؟ نام معصومانہ تھا، لیکن کام بالکل اس کے برعکس تھا۔ اس ایک حکم نامے کے ذریعے آئین کے کل 280 آرٹیکلز میں سے 67 شکو اور سیکشنز کو ایک ہی دن میں بدل دیا گیا۔ کیا؟ ایک دن میں 67 شکے؟ جی، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک دن میں کی جانے والی سب سے بڑی آئینی سرجری تھی۔ یہ آئین کی بحالی نہیں، بلکہ اس کی شکل کو مکمل طور پر تبدیل کرنا تھا۔ اس کا مقصد ایک ہی تھا، 1973 کے پارلیمانی آئین کو ایک طاقتور صدارتی نظام میں بدلنا، جہاں وزیر اعظم اور پارلیمنٹ صدر کے رحم و کرم پر ہوں۔
یہ تو آئین پر ایک طرح کا شبھ خون مارنے کے برابر ہے۔ تو یہ تبدیلیاں تھیں کیا؟ انہوں نے حکومت کے ڈھانچے کو کس طرح متاثر کیا؟ ان تبدیلیوں نے طاقت کا توازن مکمل طور پر بگاڑ دیا۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ 1973 کے آئین کے تحت جہاں وزیر اعظم حکومت کا سربراہ تھا اور تمام اختیارات کا مرکز تھا، وہیں RCO نے صدر کو ملک کا سب سے طاقتور عہدیدار بنا دیا۔ اچھا۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ RCO نے وزیر اعظم کی حیثیت جہاز کے کپتان سے گھٹا کر ایک ایسے فرسٹ میٹ کی کر دی جسے کپتان یعنی صدر کسی بھی وقت نوکری سے نکال سکتا تھا۔ اور وہ کون سے ٹھوس اختیارات تھے جو صدر کو دیے گئے؟ فہرست بہت لمبی ہے۔ صدر کو وزیر اعظم، مسلح افواج کے سربراہان، صوبائی گورنرز اور یہاں تک کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری اور برطرفی کا اختیار دے دیا گیا۔ 1984 کے متنازع ریفرنڈم کو آئینی تحفظ دے دیا گیا، جس کی بنیاد پر جنرل ضیاء 1990 تک صدر کے عہدے پر فائز رہ سکتے تھے۔ اور سب سے خطرناک تبدیلی جس کا ذکر مضمون کرتا ہے اور جس کے اثرات پاکستان نے دہائیوں تک بھگتے، وہ تھی آئین میں آرٹیکل 58(2)B کا اضافہ۔ آرٹیکل 58(2)B، یہ نام تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت بدنام ہے۔ یہ تھا کیا اور اتنا اہم کیوں تھا؟ آرٹیکل 58(2)B وہ تلوار تھی جو صدر کو یہ اختیار دیتی تھی کہ وہ اپنی صوابدید پر قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے، چاہے وزیر اعظم کے پاس ایوان کی اکثریت ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی وزیر اعظم کی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں؟ کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ایک آئینی بٹن تھا جسے دبا کر کسی بھی منتخب حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا تھا۔ اس ایک شک نے آنے والے کئی سالوں تک پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی بنیاد رکھی اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو ایک مذاق بنا دیا۔ یہ وہ تلوار تھی جو ہر منتخب حکومت کے سر پر لٹکتی رہتی تھی۔ یعنی ایک طرف تو منتخب پارلیمنٹ کو بے اختیار کیا جا رہا تھا، لیکن مضمون میں کچھ اسلامی شقوں کے اضافے کا بھی ذکر ہے۔ ان کا کیا مقصد تھا؟ کیا یہ کوئی نظریاتی تبدیلی تھی یا اس کے پیچھے بھی کوئی سیاسی چال تھی؟ دیکھیں، اگر ہم بڑی تصویر دیکھیں تو یہ ایک دو طرفہ حکمت عملی تھی۔ ایک طرف 58(2)B جیسے اختیارات سے اپنی ذاتی حکمرانی کو آئینی طور پر مضبوط کرنا، اور دوسری طرف اسلامی شقیں شامل کر کے اپنے اقدامات کو ایک نظریاتی اور اخلاقی جواز فراہم کرنا۔ اچھا۔ مثلاً اللہ کی حاکمیت کو آئین کا حصہ بنانا اور شریعہ کورٹ کو کسی بھی قانون کو اسلام کے خلاف قرار دینے کا اختیار دینا۔ اس سے انہیں قدامت پسند طبقے کی حمایت بھی حاصل ہوئی اور اپنے اقتدار کو ایک مقدس لبادہ پہنانے کا موقع بھی ملا۔ تو یہ طاقت اور مذہب کا ایک امتزاج تھا؟ ایک خطرناک امتزاج۔ تو RCO کے ذریعے آئین کا پورا حلیہ بدل دیا گیا۔ لیکن کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ مضمون میں 8ویں ترمیم کا بھی ذکر ہے۔ جب RCO سے اتنے اختیارات حاصل ہو ہی چکے تھے تو پھر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ اس پورے کھیل کا آخری اور سب سے اہم مرحلہ تھا۔ RCO بہرحال ایک صدارتی حکم نامہ تھا جس کی قانونی حیثیت پر مستقبل میں سوال اٹھایا جا سکتا تھا۔ 8ویں ترمیم کا مقصد RCO کے ذریعے کی گئی تمام تبدیلیوں کو پارلیمنٹ کی مہر لگا کر آئین کا مستقل اور ناقابل تنسیخ حصہ بنانا تھا۔ اچھا، تو اسے پارلیمنٹ سے پاس کروایا گیا؟ جی، لیکن اس کا دائرہ کار اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع تھا۔ وہ کیسے؟ 8ویں ترمیم نے صرف RCO کو قانونی تحفظ نہیں دیا، بلکہ اس نے 5 جولائی 1977 یعنی جس دن جنرل ضیاء نے مارشل لا نافذ کیا تھا سے لے کر اس دن تک کے ان کے تمام اقدامات جی، تمام صدارتی احکامات اور تمام مارشل لا ریگولیشنز کو آئینی تحفظ فراہم کر دیا۔ اسے انڈیمنٹی کلوز کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے پورے دور حکومت کے کسی بھی فیصلے کو مستقبل میں کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ باپ رے! یہ ان کے 8 سالہ مارشل لا پر ایک آئینی مہر تھی جو اسی پارلیمنٹ سے لگوائی گئی جسے پہلے ہی بے اختیار کر چکا تھا۔ تو اس سارے تجزیے کا سب سے بڑا اور کلیدی نقطہ کیا ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے؟ اس مضمون کا سب سے گہرا سبق یہ ہے کہ یہ صرف ایک شخص کی طاقت کی ہوس کی کہانی نہیں ہے۔ یہ اس بات کی ایک کیس سٹڈی ہے کہ کس طرح آئینی اور قانونی ڈھانچے کو ہی جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
یہاں قابل ذکر بات صرف یہ نہیں کہ آئین کو تبدیل کیا گیا، بلکہ وہ طریقہ ہے جو استعمال کیا گیا۔ یعنی آئین کا انکار نہیں کیا گیا؟ نہیں، آئین سے انکار نہیں تھا، بلکہ آئین کو ہی ہائی جیک کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا۔ یہ ایک طرح کی آئینی بغاوت تھی جو قانون کی کتابوں کے اندر رہ کر کی گئی۔ اور آخر میں یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب آئین، جو کہ ریاست اور شہریوں کے درمیان ایک مقدس معاہدہ ہوتا ہے، اسے کسی ایک فرد کی سیاسی ضروریات کے مطابق اس طرح توڑا مڑوڑا جاتا ہے، تو اس کے ملک کے جمہوری اداروں، سیاسی ثقافت اور عوام کے ریاست پر اعتماد پر کیا طویل مدتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔